أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أهل به لغير الله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم نہایت ہی واجب الاحترام جملہ بزرگوں دوستوں اور ساتھیوں، پچھلے دنوں کچھ فکری اختلافات کی وجہ سے ایک خاص موضوع جو میرے بحث رہا اس کی مناسبت سے آج ہم گفتگو کریں گے۔ قرآن کریم کی آیہ مقدسہ کا ایک مختصر سا حصہ تلاوت کیا، وما أُحِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ۔ یہ آیہ کریمہ اور اس پر بعض طبقہ فکر کا اور بطور خاص خوارج کا جو رد عمل ہے، اس کے حوالے سے ہم قرآن کی روشنی میں اور تفاسیر کی روشنی میں اور پھر فکر کی روشنی میں گفتگو کریں گے۔ قرآن مجید میں یہ آیہ مقدسہ 4 بار آئی ہے۔ اس مضمون کے تحت سب سے پہلے تو یہ واضح رہے کہ ان آیات کا شان نزول کیا ہے، کیوں نازل ہوئی یہ آیت، اور پھر خوارج اور خارجی ذہن لوگ جو ہیں وہ اس سے کیا مراد لیتے ہیں، اور پھر اہل سنت والجماعت حنفی بریلوی اس سے کیا مراد لیتے ہیں، اور اہل سنت کے دیگر جو مسالک ہیں، جو بندی ہو، وہابی ہو، اہل حدیث ہو، ان آیات کے تحت وہ اہل سنت والجماعت مسلک حنفی بریلوی پر شرک کا، کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں۔ وہ جو فتویٰ لگاتے ہیں، کیا ان کا فتویٰ کسی بدنیتی پر ہے، فسق ہے، فساد فی الارض کی غرض سے ہے، جہالت کی وجہ سے ہے، یا خالصتاً بدنیتی کی وجہ سے ہے، یا کوئی علمی اور فکری اختلاف ہے جس کی وجہ سے ہے؟ یہ ہم ان آیات کی روشنی میں اور اس کی تفسیر کی روشنی میں جاننے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلے یہ بات ذہن نشین ہے کہ اہل ایمان جب بھی کوئی صدقہ، خیرات، نذر، منت یا کوئی جانور ذبح کرتے ہیں تو انتہائی جاہل سے جاہل آدمی بھی ہو تو وہ بطور خاص جانور ذبح کرتے ہوئے تکبیر کہتا ہے، یعنی بسم اللہ اللہ اکبر کہتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور لفظ یا کوئی اور جملہ استعمال نہیں کرتا۔ یہ ہمیشہ ذہن نشین رہے۔ مگر اہل سنت والجماعت حنفی بریلوی جب کوئی جانور ذبح کریں یا کسی حوالے سے، کسی خاص دن کے حوالے سے، مثلا 11ویں آ گئی یا میلاد آ گیا یا محرم الحرام آ گیا یا کوئی برسی آ گئی یا کسی اللہ والے کا عرس آ گیا، تو جو کھانا پکاتے ہیں یا خاص طور پر جو جانور ذبح کرتے ہیں، دوسرے مسالک کے لوگ کہتے ہیں یہ شرک ہے، یہ کفر ہے، اور اس کھانے کا کھانا حرام ہے۔ جبکہ ہم تفصیل کے ساتھ اسے پڑھیں گے تو سمجھ آئے گی کہ ایسا کرنا تو خود رسول کی سنت ہے، صحابہ کی سنت ہے، تابعین کی سنت ہے، تبع تابعین کی سنت ہے، ائمہ اسلاف کی سنت ہے، اور یہ کوئی شرک یا حرام نہیں۔ 4 آیات ہیں سورہ بقرہ میں، سورہ مائدہ، سورہ انعام اور سورہ نحل میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں، جن میں اللہ رب العزت نے 4 چیزوں کو حرام قرار دیا ہے۔ کون کون سی ہیں؟ فرمایا حرمت علیکم المیتۃ، مردہ
یا مردار تم پر حرام کر دیا گیا ہے۔ والدم، اور خون بہتا ہوا خون، جب جانور کو ذبح کرتے ہیں تو خون بہتا ہے، وہ خون تم پر حرام ہے۔ ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت بھی حرام ہے۔ اور چوتھا کہا وما اہل بہ لغیر اللہ، اور ہر وہ جانور جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے وہ بھی حرام ہے۔ تو چار چیزیں ہیں حرام: مردار، خون، خنزیر کا گوشت اور غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا ہوا جانور۔ تین چیزیں تو بالکل واضح ہیں، کیا کیا؟ مردار، خون اور خنزیر کا گوشت۔ اور چوتھی چیز وما اہل بہ لغیر اللہ، اور ہر وہ جانور جس کو ذبح کرتے ہوئے جس پر غیر اللہ کا یعنی اللہ کے علاوہ کوئی نام لیا جائے۔ اب ہوتا کیا تھا، یہ کوئی آیت بطور خاص کسی خاص وجہ سے نازل نہیں ہوئی یہ آیات، بلکہ ایک عام رواج تھا اور معقول تھا مشرکین مکہ کا کہ وہ جب جانوروں کو ذبح کرتے تو جس طرح ہم بسم اللہ کہتے ہیں وہ باسم لات، باسم عزا، باسم منات، باسم حبل، یعنی جو ان کے بڑے بت تھے ان بتوں کے ناموں پر ذبح کرتے تھے۔ کیوں کرتے تھے؟ اس لیے کہ وہ ان بتوں کا تقرب، ان کی قربت اور ان کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتے تھے۔ اور کیوں کرتے تھے؟ اس لیے کہ یہ ان کی عبادت تھی کہ ان کے بت ان پر راضی ہوں، جیسے ہماری عبادت ہے کہ ہمارا رب ہم پر راضی ہو، یہ ہماری عبادت ہے۔ وہ کیونکہ انہیں اپنا رب مانتے تھے اس لیے وہ انہیں راضی کرنے کے لیے، ان کی قربت حاصل کرنے کے لیے، ان کا قرب حاصل کرنے کے لیے وہ جب جانوروں کو ذبح کرتے تو ذبح کرتے وقت ان کا نام لیتے تھے، جسے قرآن نے کہا کہ وما اہل بہ لغیر اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کسی کا نام لے کر اگر ذبح کرو گے جانور تو وہ جانور بھی حرام ہوگا۔ چار چیزیں۔ اہل ایمان جب بھی جانور کو ذبح کرتے ہیں تو کبھی بھی اللہ کے نام کے علاوہ کوئی اور نام استعمال نہیں کرتے۔ اہل ایمان نہ اپنے پیغمبر کا نام لیتے ہیں، نہ اپنے کسی نیک اور صالح ولی کا نام لیتے ہیں، نہ اہل بیت اطہار میں سے کسی کا نام لیتے ہیں، نہ اصحاب میں سے کسی کا نام لیتے ہیں، کسی کا نام بھی وہ ذبح کرتے وقت نہیں لیتے۔ جب بھی ذبح کرتے ہیں تکبیر کہتے ہیں تو کہتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر۔ یہ اہل ایمان کا عقیدہ ہے۔ جانور کو ذبح کرنے کا ان کا یہی ایک طریقہ ہے۔ مشرک اللہ کے نام کی بجائے اپنے بتوں کا نام لیتے تھے اور جانوروں کو خاص کر دیتے تھے اپنے بتوں کے لیے، خاص کر دیتے تھے، یعنی چھوڑ دیتے تھے کہ یہ جانور فلاں بت کا ہے، فلاں بت کے نام ہے، اسے چھوڑ دیا، ذبح کر دیا یا چھوڑ دیا کہ یہ فلاں بت کا ہو گیا۔ جس طرح ہم کوئی چیز اللہ کے لیے کر دیتے ہیں کہ یہ جانور ذبح کر دیں اللہ کے نام پر ذبح کر دیں، یا کوئی چیز فی سبیل اللہ دے دیتے ہیں، کوئی کام کرتے ہیں فی سبیل اللہ۔ ہم جب بھی کوئی کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں فی سبیل اللہ۔ وہ جب بھی کوئی کام کرتے ہیں، جانور چھوڑتے کوئی کام کرتے، خاص طور پر جانور، تو وہ اپنے بتوں کے نام پر کرتے ہیں۔ اہل ایمان اور مشرکین و کفار میں یہ فرق ہے۔ ہم جب کوئی صدقہ یا خیرات یا کوئی کام کرتے ہیں تو اسے اللہ کے نام پر کرتے ہیں، وہ بتوں کے نام پر کرتے تھے۔ اور جب ان کا یہ معمول تھا، رواج تھا، تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں مختلف جگہوں پر فرما دیا حرمت علیکم المیتۃ، حرام کر دیے گئے تم پر، اہل ایمان کے ساتھ کر دیا، مردے بھی، والدم اور خون بھی، ولحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت بھی، وما اہل بہ لغیر اللہ، اور وہ جانور
جس پر غیر اللہ کا نام آ جائے وہ جانور بھی حرام ہو گیا۔ اب ہم میں اور مشرکین میں فرق کیا ہے؟ اور جو ہم پر اعتراض کرتے ہیں ان کا اعتراض جب وہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ بدنیتی پر منحصر ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اہل ایمان ذبح کے وقت اللہ کے علاوہ کسی کا نام نہیں لے، مگر اس کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ یہ شرک ہے اور اسے کھانا حرام ہو گیا ہے۔ آپ سنتے ہیں یاد بھی حرام ہے، مروی حرام ہے، محرم حرام ہے، محرم کی سبیلیں حرام ہے، محرم کے لنگر حرام ہے، عرس کے لنگر حرام ہے، سنتے رہتے ہیں۔ جبکہ وہ جانتے ہیں کہ اہل ایمان جب بھی کوئی لنگر پکائے، کھانا پکائے، صدقہ و خیرات کرے، جانور ذبح کرے تو اللہ کا نام لے کر ذبح کرتے ہیں، کسی اور نام سے ذبح نہیں کرتے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوگ اسے بدنیتی پر عمل کرتے ہیں، یہ ان کی بدنیتی ہے، کیونکہ کوئی بھی مومن یہ مشرکانہ عمل نہیں کر سکتا۔ ہم جب کوئی جانور ذبح کرتے ہیں تو ذبح کے وقت ہم اللہ کا نام لیتے ہیں۔ ہاں، وہ جانور کسی کے اشارے ثواب کے لیے ہو سکتا ہے، کسی عرس کے لیے ہو سکتا ہے، برسی کے لیے ہو سکتا ہے، ولیمے کے لیے ہو سکتا ہے، کسی اور خوشی غمی کے لیے ہو سکتا ہے، وہ 11ویں کی نسبت سے ہو سکتا ہے، وہ اللہ کے کسی ولی کے نام سے ہو سکتا ہے۔ یہ سب ایصال ثواب ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ ایصال ثواب۔ اور بڑی سادہ سی مثال میں نے وہاں دی کہ ہم جب قربانی کرتے ہیں تو قربانی کس کی کرتے ہیں؟ اپنی کرتے ہیں، اور کسی کے نام سے کرے، والد صاحب کی طرف سے، والدہ کی طرف سے، یا کسی بھی طرف سے کرتے ہیں تو کیا یہ قربانی حرام ہو جاتی ہے؟ نہیں۔ کیوں حرام نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ ہے بے شک ہمارے لیے یا ہمارے والدین کے ایصال ثواب کے لیے یا ہماری خیر و برکت کے لیے، مگر جب ہم ذبح کرتے ہیں تو ذبح کرتے وقت کہتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر۔ اس لیے قربانی کیا ہوتی ہے؟ حلال ہوتی ہے۔ پھر آگے دیکھیں، عقیقہ آ جاتا ہے۔ عقیقہ ہم عقیقہ کرتے ہیں، کس کا ہوتا ہے؟ ہمارے بیٹے کا ہوتا ہے یا ہماری بیٹی کا ہوتا ہے۔ تو ہم جب عقیقہ کرتے ہیں آگے تو نہیں کہتے کہ میرے بیٹے کا عقیقہ ہے کہ آپ کو آنا، بیٹی کا عقیقہ ہے آپ کو آنا۔ تو کرنا جانور ذبح ہے، بیٹے یا بیٹی کے لیے ذبح کرنا ہے، تو کیا یہ شرک ہوگا اور اسے کھانا حرام ہوگا؟ نہیں۔ کیوں؟ کہ جب ہم ذبح کریں گے تو اوپر نام لیں گے بسم اللہ اللہ اکبر۔ تو یہ سادی سی بات ہے کہ قربانی ہم اپنے نام کی کرتے ہیں تو حرام نہیں ہوتی۔ عقیقہ اپنے بیٹے یا بیٹی کے نام کا کرتے ہیں وہ حرام نہیں ہوتا۔ تو پھر محرم ہو، محرم کی سبیلیں ہو، آل بیت اطہار کے نام کی سبیلیں اور لنگر ہو، یا 11ویں اور 12ویں کی سبیلیں اور لنگر ہو، یا عرس کے اور برسی کے لنگر ہو، تو وہ کیسے حرام ہو سکتے ہیں؟ بڑی آسان سی بات ہے، سمجھ آ جانی چاہیے۔ ہر انسان کو جو شعور رکھتا ہے، ہلکی سی عقل بھی رکھتا ہے، اسے سمجھ آ جانی چاہیے کہ جب قربانی کا جانور جو ہم نے اپنے لیے کیا یا اپنے باپ کے نام پر یا ماں کی طرف سے کیا، وہ زندہ ہے یا مر گئی ہے؟ دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں نا، ماں زندہ بھی ہو سکتی ہے اور فوت بھی ہو سکتی ہے۔ تو زندہ ماں ہو یا فوت شدہ ہو، باپ زندہ ہے یا فوت شدہ ہے، اس کے نام پر قربانی کی تو قربانی حرام نہیں ہے۔ بیٹے یا بیٹی کا عقیقہ کیا اس کے نام پر تو حرام نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ جب آپ جانور کو ذبح کر رہے ہیں تو اوپر کیا پڑھ رہے ہیں؟ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ رہے ہیں۔ اسی طرح جب کوئی عرس ہو یا برسی ہو، خوشی یا غمی میں کوئی جانور ذبح کرتے ہیں یا کوئی لنگر کے سبیل بناتے ہیں تو نام جس کا بھی ہو، جب جانور ذبح کرتے ہیں تو ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر۔ تو قربانی اور عقیقہ حرام نہیں تو پھر وہ بھی حرام نہیں ہے، اور اگر وہ حرام ہے تو پھر عقیقہ اور قربانی بھی حرام۔ اچھا، یہ تو صرف قربانی، پھر اب نظر مانتے ہیں
منت مانتے ہیں کہ یہ مولا یہ کام ہو گیا تو میں یہ کروں گا، مسجد بنواؤں گا، مدرسہ بنواؤں گا، مدرسہ کی طلباء کو لنگر کھلاؤں گا، میں کسی کو عمرہ کراؤں گا، حج کراؤں گا، بے شمار چیزیں ہوتی ہیں. تو اللہ سے بات ہو رہی ہے کہ مولا یہ کام تیرا ہو جائے تو میں یہ کروں گا. یہ نظر ہے، یہ پر چاہے وہ عرس میں ڈالے پیسے، چاہے 11ویں بنائے ان پیسوں کی، چاہے برسی پر لگائیں، کسی بھی خوشی اور مدے کی کسی بھی جگہ پر لگائیں، تو کیا کیا ہے اللہ سے کہ مولا یہ کام ہو جائے تو میں یہ کروں گا. تو وہ کام ہو گیا تو اب آپ نے وہ صدقہ کیا، یتیموں مسکینوں نے کھایا، خیرات کیا، امیروں غریبوں نے کھایا، کوئی جانور ذبح کیا یا کوئی کھانا بنایا، وہ آپ نے لوگوں میں بانٹ دیا. اور ایصال ثواب آپ نے کیا، کسی کے نام، والد کے نام، اولاد کے نام، اولیاء کے نام، انبیاء کے نام، کسی کے نام کر دیا تو یہ حرام نہیں ہے. یہ سادہ سی بات ہے. اور بہت ساری تفاسیر میرے پاس اس وقت 16-17 سے زیادہ تفاسیر جن کا حوالہ میرے پاس ہے. سب سے پہلے تفسیر بیضاوی یہ فرماتے ہیں وما اہل به لغیر اللہ، جانور کو ذبح کرتے ہوئے کسی بت کا نام مراد آواز سے لیا جائے کہ یہ میں فلاں بت کے نام پر اسے ذبح کر رہا ہوں. یہ ہے وما اہل به لغیر اللہ. پھر اسی طرح حضرت مجاہد، حضرت قتادہ، حضرت ضحاک اور حضرت مجاہد عظیم مفسر ہے یہ سب اور محدث ہیں، اور انہوں نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے تفسیر پڑھی ہے. اور یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ فرماتے ہیں کہ یعنی معذوب الاسنام، اس سے مراد یہ ہے کہ بتوں کے نام پر ذبح کیا جائے. جب ذبح کرنے لگے تو بتوں کا نام لیں، تکبیر میں بلند آواز سے کیا پڑھے؟ بتوں کا نام پڑھے. پھر اسی طرح حضرت ربیع بن انس، یہ بھی تابعی ہے، مفسر ہے، محدث ہے. اور پھر ابن زید مشہور تابعی ہے. پھر قاضی ثناء اللہ مالبتی تفسیر مظہری بہت مشہور ان کی تفسیر ہے. تفسیر کرتے ہیں کہ وما اہل به لغیر اللہ یعنی ذکر علیہ غیر اسم اللہ، اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لے کر جانور کو ذبح کیا جائے تو یہ حرام ہے. اور ذکر عند ذبح اسم غیر اللہ، اور جب ذبح کرنے لگے تو اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیں. تو ہم جب ذبح کرنے لگتے ہیں جانور بے شک سیدنا غوث اعظم جیلانی کے اشارے جواب کے لیے ہو، مگر ہم ذبح کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ اللہ اکبر. جانور بے شک ہمارے کسی پیر اور مرشد کے نام کے اشارے ثواب کے لیے عرس کے لیے ہو، حتیٰ کہ اس کو چھوڑے برسی کے لیے اپنے باپ کی برسی کر رہے ہیں تو جانور کو کس لیے ذبح کیا؟ اپنے باپ کی برسی کے لیے ذبح کیا. مگر جب ذبح کر رہے ہیں تو ہم نے اپنے باپ کا نام نہیں لیا بلکہ کیا کہا؟ بسم اللہ اللہ اکبر. یعنی اس سمجھنا ہے تو برسی تو سمجھ آ جانے چاہیے، اس سمجھنا ہے تو کل تو سمجھ آ جانے چاہیے، 40واں تو سمجھ آ جانا چاہیے کہ جب ہم 40ویں پر اپنے ماں باپ، بیٹا بیٹی، کسی رشتہ دار کے لیے، عزیز کے لیے 40ویں کے لیے جانور ذبح کرتے ہیں تو 40واں اس کا ہوتا ہے. مگر جب جانور ذبح کرتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ اللہ اکبر. اور وہ کیا کرتے تھے؟ جن کا نام ہوتا تھا انہیں کا نام لیتے تھے. ہم ذبح کرتے ہوئے بیٹا بیٹی، ماں باپ، پیر مرشد، ولی، نبی، کسی کا نام نہیں لیتے. ہاں یہ منسوب ہم ضرور کرتے ہیں اور وہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ یہ حقیقے کا ہے، یہ قربانی ہے فلاں کی طرف سے، یہ عرس ہے فلاں بزرگ کا، یہ برسی ہے ہمارے فلاں عزیز اور رشتہ دار کی، یہ ولیمہ ہے ہمارے بیٹے کا، بیٹی کا، ہمارے رشتہ دار کا. تو یہ اس طرح کے ہم ذکر کرتے ہیں. ذبح کے وقت اللہ کے نام کے علاوہ کوئی نام استعمال نہیں کرتے. پھر اسی طرح حضرت قرطبی ہے، تفسیر ابن کثیر ہے، سب نے، اور پھر اسی طرح علامہ آلوسی ہیں، انہوں نے کہا کہ المراد ما ذبح متقربا به الى غیر اللہ، ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا نام لے اور اس
نیت سے نام لیں کہ آپ ان کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ کی یہ عبادت ہے، نہ ہم قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں اللہ کے سوا کسی، اور نہ ہماری یہ عبادت ہوتی ہے۔ پھر حضرت ابو سعود الحنفی العمادی انہوں نے بھی یہ کہا، حضرت امام نصفی ان کی تفسیر نصفی ہے، انہوں نے بھی یہ کہا، ان کی دیگر کتابیں بھی ہیں فقہ کی بہت ساری جگہوں پر۔ علامہ علوسی فرماتے ہیں الذبح علی اسم الاصنام، بتوں کے نام پر ذبح کرنا تفسیر جلالین میں ہے۔ اور اس کے بعد دیکھیں حضرت امام فخر الدین رازی، یہ ہمارا عقیدہ ہے، امام فخر الدین رازی جو بیان فرمائے کیا وہ فرماتے ہیں، یہ عظیم مفسر، عظیم محدث، شافعی مسلک کے اور فلسفی حکیم مناظر امام المفسرین اور فخر الاسلام کہلاتے ہیں۔ کہتے ہیں لو ان مسلمن، وہ لکھ رہے ہیں اور یہ غور سے بات سنیں، اپنا عقیدہ اگر ادھر ادھر ہے تو اسے ٹھیک کرنا، بہت سخت بات ہے۔ وہ فرماتے ہیں لو ان مسلمن ذبح ذبیحۃ قصدت بذبحها التقرب الى غیر اللہ صار مرتدا، کہ اگر کوئی مسلمان ہے کوئی شخص اور وہ کوئی جانور ذبح کرتا ہے اور جانور ذبح کرتے ہوئے وہ غیر اللہ کے تقرب کی نیت کرتا ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ نہیں، کوئی ولی فلاں ولی یا فلاں پیر و مرشد یا نبی میرے نزدیک ہو جائے گا اور میں اس کا قرب حاصل کر لوں گا، سیدنا غوث اعظم جیلانی ہو یا کوئی بھی اللہ کا بزرگ نیک اور صالح بندہ یا نبی امام الانبیاء سمیت، کہ ہماری اگر نیت یہ ہے کہ یہ راضی ہوں گے، اللہ کے علاوہ ان کی رضا کی نیت ہے، تو امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں سارا مرتدن، اگر اللہ کے علاوہ، اللہ کی رضا کے علاوہ اندر کوئی اور نیت ہو جائے، بے شک ذبح کرتے ہی آپ نے بسم اللہ اللہ اکبر ہی کہا مگر نیت میں کچھ اور چل رہا تھا، تو فرماتے ہیں وہ شخص مرتد ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ اس لیے ہمارا تو یہ عقیدہ ہے، مگر کسی کے ذہن میں یہ ہو سکتا ہے نا کہ میڈم پیر راضی تھی، ویسے ایسے ہو سکتا ہے نا کہ پیر نے اس دعائی کے دبر کے ساتھ پیر راضی تھی، نیت یہ نیت رکھی تو کیا ہو گیا؟ مرتد ہو جاتا ہے۔ یہ ذہن میں رکھنا ہے، رضا ہر حال میں کس کی ہے؟ اللہ کی رضا ہر حال میں اللہ کی پیش نظر، یعنی ذبح کے وقت بھی نام اللہ کا ہو اور نیت میں بھی رضا اللہ کی ہو، قربت اللہ کی ہو، عبادت اللہ کی ہو، اللہ کے علاوہ کسی اور کی رضا پیش نظر نہ رہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ قربانی کر رہے ہیں، قربانی اللہ کے لیے اپنے باپ کی طرف سے کر رہے ہیں اور ساتھ آپ کرتے ہیں اس بات میں ابا خوش تھی، ویسے اس کو تو چھوڑے اسے بہانے کیا یہ ابا خوش ہو جائے گا، اما خوش ہو جائے گی کہ میرے بیٹے نے میری طرف سے قربانی کی۔ اب رضا کس کی چاہیے تھی؟ اللہ کی۔ آپ نے کہا اسے بہانے ابا خوش تھی ویسے، ابا خوش تھی ویسے، تو سارا مرتد یہ ذہن میں رہے، وہ مرتد ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ آپ نے حقیقت کیا، لوگ خوش تھی سے حقیقت کیا، لوگوں کو خوشی کی، اللہ کی رضا کے لیے نہیں کیا، تو سارا مرتد کیا ہو گیا؟ مرتد۔ فَذَبِيحَتُهُ ذَبِیحَةٌ مُرْتَدٍ، اور اس کا ذبیحہ حرام ہوگا کیونکہ وہ مرتد ہے اور مرتد کا ذبح کیا ہوا جانور حرام ہوتا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا ہے اور عقیدہ یہ بنانا ہے کہ جب بھی کوئی کام کرنا ہے، جب بھی کوئی کا ایصال ثواب جس کے لیے بھی ہو، اس کا فائدہ کسے بھی پہنچے، کام فقط اللہ کے لیے کرنا، کام فقط
اللہ کے علاوہ کسی اور کی رضا، کسی اور کا قرب، تقرب، خوش روٹی مقصود نہ ہو، راضی وہ ہو جائے، راضی وہ ہو جائے، تو خوش جو مرضی ہوتا ہے، راضی وہ ہونا چاہیے۔ اس لیے یہ ایک تو پیش نظر ہے ہمیشہ یہ بات، کیونکہ اہل ایمان کو اللہ رب العزت نے ایک خاص عقیدت دیا ہے۔ کیا دیا ہے؟ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ۔ یہ عقیدہ ہر مومن کا ہونا چاہیے کہ ہماری نماز بھی اسی کے لیے، ہماری قربانی، ہر عبادت اسی کے لیے، ہماری زندگی بھی اسی کے لیے، ہماری موت بھی اسی کے لیے، اور ان چاروں چیزوں میں لا شریک لہ، اس کے علاوہ ان چاروں چیزوں میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ نہ ہماری عبادتوں میں اس کا کوئی شریک ہے، نہ ہماری قربانیوں میں اس کا کوئی شریک ہے۔ معاملات میں، یعنی معاملات کیا ہوتے ہیں؟ یہ قربانی ہوتی ہے، یہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ جو تعلق ہوتا ہے۔ کوئی آپ کے بارے میں کیا کہتا ہے، کیا سوچتا ہے، آپ نے یہ قربانی دینی ہے کہ آپ اس کے بارے میں کیا اچھا سوچتے ہیں اور اس کے بارے میں کیا اچھا گمان کرتے ہیں۔ تو یہ ساری قربانی ہے۔ فرمایا زندگی کی تمام تر عبادتیں، ساری قربانیاں، تمام تر معاملات اسی کے لیے، زندگی بھی اسی کے نام ہے اور موت بھی اسی کے نام ہے۔ اس میں کوئی اور شریک نہیں ہے، لا شریک لہ، اس میں کوئی اور شریک نہیں۔ یہ ہمارا اہل ایمان کا یہ عقیدہ ہے، اہل ایمان کا، کہ اس کی ہر عبادت، ہر عمل کس کے لیے؟ اللہ کے۔ حضور فرماتے ہیں من احب للہ ومن ابغض للہ ومن آتا للہ ومن منع للہ فقد استقبل الایمان، کہ جس شخص نے کسی سے محبت کی اللہ کے لیے، کسی سے نفرت کی تو بھی اللہ کے لیے، کسی کو کچھ دیا تو بھی اللہ کے لیے، کسی کو کچھ نہیں دیا تو بھی اللہ کے لیے، فقد استقبل الایمان، تو اس کا ایمان مکمل ہو گیا، اس کا ایمان سمجھ آ رہی ہے؟ ایمان کی تکمیل کیا ہے؟ یعنی محبت بھی آپ کو کسی سے ہے تو اس کے لیے، کسی سے بغض بھی ہے، نفرت بھی ہے تو اسی کے لیے ہو، اور کسی سے کسی کو کچھ دیا ہے تو اسی کے نام پر، اور کسی کو کچھ نہیں دیا تو بھی اسی کی خاطر نہیں دیا۔ یعنی آپ کا ہر عمل اس کی اگر اطاعت میں اور اتباع میں اور محبت میں اور اس کے حکم کے مطابق ہو رہا ہے تو فقط استقبل ایمان، ایمان مکمل ہو گئے۔ اور یہ چیزیں ہیں جو قرآن کہہ رہا ہے۔ تو ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارا جینا مرنا، عبادتیں، قربانیاں سب کچھ کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ یہاں بہت ساری باتیں ہیں، میں انشاءاللہ اس پر موضوع ہمارا کافی طویل گفتگو ہے، بہت ساری۔ میں اب فتاوی کی طرف آتا ہوں، فتوے جو اہل سنت نے دیے یا دیگر نے دیے۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی، ہم بریلوی ہیں نا، امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ سے، اور ان کا فتویٰ کیا ہے، اور یہ یاد رہے اور یہ ہمارا عقیدہ ہے، جو شخص کسی نبی یا ولی کے لیے عبادت کی نیت سے ذبح کرے وہ شرک ہے۔ وہ کیا ہے؟ شرک۔ کیوں کہ ذبح کرنا جانور کا یہ عبادت ہے، اور عبادت کس کے لیے ہوتی ہے؟ صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ البتہ اگر اللہ تعالیٰ کے لیے ذبح کرے اور اس کا ثواب کسی نبی یا ولی کو دیتا ہے یا کسی مرحوم کو دیتا ہے تو یہ جائز ہے۔ یعنی جب بھی آپ نے ذبح کرنا ہے تو اللہ کے لیے کرنا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی بھی کام کرتے ہیں، کوئی بھی کام میں کہہ رہا ہوں، وہ لنگر پکاتے ہیں یا کوئی کام کرتے ہیں تو خالص کس کے لیے؟
اللہ کے لیے، یہ عبادت ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے نہیں۔ ہاں کام اللہ کے لیے، ایصال ثواب اس کی مخلوق کے لیے، وہ عام بندے ہوں، وہ اولیاء ہوں، یا وہ انبیاء ہوں، یا امام الانبیاء۔ پھر پیر کرم شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ مشرکین اپنے بتوں کے نام پر اور ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جانور ذبح کرتے تھے، مشرک لوگ، اس لیے ان کا ذبیحہ، ذبح کیا ہوا جانور حرام ہوتا تھا۔ اس میں دو چیزیں آ گئی، بلکہ تین چیزیں آ گئی۔ ایک تو ذبح کرتے وقت جانور پر جب چھری چلاتے ہیں تو اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لینا، ایک یہ، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ نے نام بے شک اللہ کا لے لیا، مگر قرب اور رضا اللہ کی نہیں بلکہ کسی اور کی ہے، کسی ولی کی ہے، کسی نبی کی ہے، اور عبادت سمجھ کر کر رہے ہیں وہ نام، تو یہ بھی کیا ہے؟ حرام ہوتا ہے، کیونکہ یہ مشرکین کا طریقہ۔ مگر پھر وہ واضح فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان اللہ کے نام پر ذبح کرتا ہے اور ثواب اولیاء کرام کو یا مرحومین کو پہنچاتا ہے تو یہ الگ بات ہے، یہ حرام نہیں۔ اسی طرح مفتی محمد شفیع عثمانی انہوں نے اپنی تفسیر میں لکھا کہ غیر اللہ کی عبادت یا اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اسے راضی کرنے کے لیے کسی غیر کو، اور غیر اللہ صرف خود نہیں ہوتے، اللہ کے علاوہ کوئی شے نہیں پیش نظر ہو تو پھر فرماتے ہیں کہ اصل منع کیا ہے؟ غیر اللہ کی عبادت منع ہے، اور غیر اللہ کی عبادت سمجھ کر رہے تو بھی حرام۔ پھر غلام رسول سعیدی صاحب بہت بڑے مفسر اور عالم دین گزرے، پھر علامہ نعیم الدین مراد آبادی، پھر اسی طرح مختلف مفسرین نے یہ بات کی۔ اب آگے کچھ فتویٰ ہے اور یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ لو ذبح لغیر اللہ یرید بالتقرب الیہ کفر، جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی قربت اور رضا کی نیت سے کوئی جانور ذبح کیا تو اس نے کفر کیا۔ کیا کیا؟ تو ہم اللہ کی رضا کے لیے، اگر ہم بیٹھے ہیں عام طور پر کچھ لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا، تو جس سے ہم الفاظ کر، جس سے میں نے پہلے کہا کہ ہم نے قربانی کی باپ کی طرف سے اور کہا اور نہیں تھا پتہ، راضی تھی سی، تو یہ مرتد ہو گیا، یہ کفر ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ کفر۔ راضی صرف اللہ کو کرنا ہے، کسے؟ پھر رب المختار ہے، انہوں نے بھی اسی طرح کہا کہ اگر کسی نے ذبح کیا غیر اللہ کے نام پر اس وجہ سے علاوہ تعظیم پر عبادت، تعظیم اور عبادت کے لیے تو کفر ہو گیا۔ اسی طرح بحر الرائق میں کہ اگر کسی نے عبادت کے لیے سمجھتے ہوئے غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا تو لا یحل، یہ حلال نہیں ہے بلکہ یکفر، یہ کفر ہے۔ اسی طرح ہم بتائے بس صنائع میں، پھر فتح القدیر میں، پھر ابن تیمیہ نے کہا وَالذِّبْحُ لِغَيْرِ اللَّهِ مِنْ أَعْظَمِ أَنْوَاعِ الشِّرْكِ، کسی غیر اللہ کے نام پر اگر جانور ذبح کریں، یعنی جانور کو ذبح کرتے ہوئے اللہ کے علاوہ کوئی اور لفظ استعمال کریں گے تو کیا ہو جائے گا؟ شرک ہو جائے گا۔ اور پھر فرماتے ہیں وہی کہ فَمَنْ ذَبَحَ لِنَبِيٍّ اور ولی اور غیرها تقربا الیہ فقد اشرک، کسی نے نبی ولی یا کسی کی قرب حاصل کرنے کے لیے اور اسے راضی کرنے کے لیے کوئی جانور ذبح کیا تو اس نے شرک کیا۔ اور ہمارا یہ عقیدہ نہیں، ہم جب ذبح کرتے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے ذبح کرتے ہیں۔ اب اس کی جو پوائنٹ ہے وہ میں اختصار کے ساتھ بیان کر دیتا ہوں۔ قرآن کی آیت وَمَا أُحِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، اگر آپ غیر اللہ کا نام لیتے ہیں ذبح کرتے وقت، یا غیر اللہ کی عبادت سمجھ کر کرتے ہیں، یا ان کا قرب حاصل کرنے کے لیے اور انہیں خوش کرنے کے لیے سے ذبح کرتے ہیں تو یہ کیا ہے؟ حرام۔ اگر کوئی مسلمان غیر اللہ کی عبادت یا تقرب کے لیے سے ذبح کرے
تو یہ تمام جو فقہا ہیں ان کے نزدیک یہ ایسا کرنے والا کافر ہے، مرتد ہے اور مشرک ہے۔ اگر ذبح یا نظر یا منت اللہ کے نام پر ہو، اس کی رضا کے لیے ہو، اسی کی عبادت کی خاطر سمجھ کر کی جائے، اسی کے تقرب کے لیے سے کی جائے، اور اس کا اجر اور ثواب کسی نبی یا ولی یا مرحوم کو پہنچایا جائے، تو اس نیت سے کرنا درست بھی ہے، مسنون بھی ہے، سنت بھی ہے۔ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں جب بھی قربانی کی، ایک اپنی طرف سے کی اور ایک اپنی امت کی طرف سے کی ہے، تو یہ کیا ہو گیا؟ سنت بھی۔ کیا ہو گیا؟ سنت بھی، یعنی اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا ہے، اور اجر و ثواب اور صلہ نبی نے امت کے لیے دیا، امت اور یار کے لیے، انبیاء کے لیے یا اپنے مرحومین کے لیے کرتی ہے۔ جس جانور کے ذبح کرتے وقت یہ بھی بسم اللہ ہم کہتے ہیں، اگر آپ نے بسم اللہ و محمد اگر کہا تو یہ بھی ذبیحہ حرام ہو جائے۔ ہاں، ذبح کرتے وقت آپ نے بسم اللہ کہا ہے، لیکن جیسے ہم عمومی طور پر کہتے ہیں، جن پر ہمارا ماحول جو ہوتا ہے قربانی گھر کی دے دے اس والی کینڈی کرو ہوتی، لیکن یہ اپنی گریسنگ یا امت ادبی بھی کر رہی ہیں، جو ہو بھی کہیں کرنی۔ یہ ہم کہتے ہیں قربانی کے جب لیتے تو اپنی قربانی، اپنا عقیقہ جانور لیتے ہیں تو پہلے سے ہم متعین کر لیتے ہیں کہ اس دفعہ ہم نے اپنی قربانی، اپنا حصہ کسی جانور، بڑے جانور میں رکھا ہے یا الگ بکرا لے لیا ہے، تو ہم کہتے ہیں، تو اس طرح کہنے سے حرام نہیں ہوگا۔ پھر ہے مہمان نوازی کے لیے، صدقے کے لیے، ایثار ثواب کی غرض سے جب آپ جانور ذبح کرتے ہیں تو غرض وہ ہوتی ہے، لیکن تقرب الی اللہ، تقرب اللہ، قربت اللہ کی ہوتی ہے، تو یہ جائز ہے۔ اور اگر قربت غیر اللہ کی ہو، عبادت غیر اللہ کی ہو، تعظیم غیر اللہ کی ہو، تو یہ کفر ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ پیش نظر ہے، یہ کیونکہ کافی تفصیلی گفتگو ہے، تو میں نے ابتداء یہ صرف جو ائمہ تھے ہمارے اور مفسرین، ان کے حوالے سے میں نے گفتگو کر لی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں حقیقت حال کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے عقیدے کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔